بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی آمد ہے اور شعبان شروع ہو چکا ہے، تو ہمیں رمضان المبارک کے لیے ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، یہ بہت بڑا ایک اہم کام ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص معرکے میں شہید ہو گیا 1 سال پہلے، اسی کا بھائی 1 سال بعد چارپائی پہ فوت ہوا۔ دونوں صحابی تھے، دونوں مجاہد تھے۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ جو شہید ہوا ہے اس کے مقام سے فوت ہونے والے کا مقام زیادہ ہے جنت میں۔ تو اس نے خواب کی تعبیر پوچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ خواب کا کیا ہوتا ہے، خواب تو ایسے آ جاتے ہیں، نہیں، فرمایا کہ جو 1 سال لیٹ فوت ہوا ہے اس کے 1 سال میں رمضان آیا اور اس نے اس کا حق ادا کیا، اور اس وجہ سے اللہ نے اس کا درجہ بلند کر دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر صحابی، وہ جتنے بھی آپ کے ساتھ تھے، وہ جہاد بھی کرتے تھے، شہادت کے متلاشی بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طلب الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء، جو سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اس کو شہداء کا درجہ دے دیتا ہے۔ تو یہ جو 1 سال بعد فوت ہوئے، ان کو انشاءاللہ رب نے اس کی سچی طلب کی وجہ سے اور کوشش کی وجہ سے شہادت کا مرتبہ دیا، اور 1 سال کی نیکیاں اور اس میں آنے والا رمضان اور ان کی محنت، اس نے اس کا درجہ بلند کر دیا۔ تو رمضان کا ہماری زندگی میں آ جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس سے ہمیں ٹھیک طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو ہمیں ابھی سے تیار ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں مزدور آدمی ہوں، مزدوری کرتا ہوں تو گرمی یا مجھ سے پھر روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو جس کی مزدوری فلیکسیبل ہے وہ شام کو کر سکتا ہے، صبح 10-11 بجے تک کر لے، اور بعد میں مغرب کے بعد کچھ محنت کر لے، جیسے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، تو ان کو تو اس طرح اس کو مینج کر لینا چاہیے۔ اور جس کو جو مجبور ہے ایک ہی وقت میں کام کرنے پر، پھر اس کو یا برداشت کرے یا پھر وہ یہ کام کرے کہ سارا سال کچھ پیسے جمع کر کے اتنے جمع کر لے کہ جب رمضان آئے تو وہ آدھا دن کام کر لے اور باقی اپنے بچائے ہوئے پیسوں سے خرچ کر کے، لیکن رمضان کو نہ چھوڑے، روزے کو نہ چھوڑے۔ اس دن رمضان کے تمام دنوں میں روزے رکھنے اور راتوں کا قیام یعنی تراویح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو رات کا قیام یعنی تہجد تراویح پڑھتا ہے وہ، اور ایک ہی چیز ہے یہ، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا اجر برابر بیان کیا آپ نے، اور فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس 1 روزے کی وجہ سے اس کے جسم کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان یہ جنت کا دروازہ ہے، باب الریان، اس سے وہ داخل ہوں گے جو روزے رکھتے تھے۔ تو ہمیں اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں ذہنی طور پر بھی عزم پختہ کرنا چاہیے، اور مالی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جسمانی طور پر بھی، تاکہ ہم اس آنے والے بہت بڑے ایونٹ اور بہت بڑے مبارک مہینے سے ٹھیک فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔